الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری کے وقت کچھ سی رہی تھی، اچانک سوئی گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا۔ اتنے میں رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ چہرہ انور کی روشنی سے سارا گھر روشن ہو گیا، سبحان اللہ، حتیٰ کہ وہ سوئی جو تھی وہ بھی مل گئی۔ سبحان اللہ۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا چہرہ انور کتنا روشن ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو قیامت کے دن مجھے نہ دیکھ سکے۔ عرض کرنے لگی، سیدی وہ کون ہے جو آپ کو نہ دیکھے گا؟ فرمایا وہ بخیل ہے۔ پوچھا بخیل کون؟ ارشاد فرمایا الذی لا یصلی علی السمع باسمی، جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ صلی اللہ علیہ سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو پروگرام استقبال ماہ میلاد میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول یہ اسلامی مہینوں میں تیسرا مہینہ ہے، تھرڈ منتھ ہے، اور یہ مہینہ فضیلتوں، سعادتوں اور برکتوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ وہ ذات پاک جن کو اللہ پاک نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، وہ عظمتوں والے نبی، میٹھے نبی، پیارے نبی، خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی ماہ مبارک میں جو تشریف لانے والا ہے، اس میں آپ دنیا میں تشریف لائے، اور یوں یہ مہینہ جو ہے یہ سب فضیلتیں اور برکتیں اور سعادتیں پانے والا مہینہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام زکریا بن محمد بن محمود قزوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود یعنی بابرکت ذات کے صدقے میں دنیا والوں پر بھلائیوں اور سعادتوں کے دروازے کھول دیے۔ اسی مہینے کی جو تشریف لانے والا ہے، 12 تاریخ کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ ربیع الاول تشریف لاتا ہے، سبحان اللہ، ہر طرف موسم بہار آ جاتی ہے، اور میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور بوڑھا ہو یا جوان، ہر حقیقی مسلمان وہ دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو آج کا جو پروگرام ہے یہ خصوصاً بالخصوص استقبال ماہ میلاد کے حوالے سے ہے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں نگران پاکستان مشاورت قبلہ حاجی شاہد صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے بڑے پیارے نعت خواں عرفات مدنی بھائی ماشاءاللہ ساتھ شامل ہو گئے، نعتیں سنائیں گے۔ میلاد شریف یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شارٹ عرض کروں، جی، ذکر مصطفیٰ میلاد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ قرآن آیتیں پڑھ کر وہ ذکر کر لیں، حدیثیں پڑھ کر لیں، میرے نبی کی شان شفاعت کو بیان کر کے سن کر وہ ذکر کر لیں، میرے نبی کی نعتیں پڑھ کر سن کر لیں، نثر میں یا نظم میں، سیرت پڑھ کر یا سن کر لیں، میلاد ہے۔ اور قرآن کریم تو سارے کا سارا شان مصطفیٰ میں بیان ہوا، تو سارا قرآن میرے حضور کی نعت بیان کر رہا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معجزہ ہے یہ بیان کرنا سننا، یہ بھی میلاد ہے۔ میلاد ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی، تو آپ کی تشریف آوری کے جو واقعات ہیں وہ بیان کرنا سننا، وہ میلاد ہے۔ اچھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایام شیر خارگی یعنی دودھ پینے کے ایام قبیلہ بنو سعد میں گزارے، جی، اس کا بیان حلیمہ سعدیہ لے کر گئیں، وہاں پر آپ نے وقت گزارا، برکات مصطفیٰ کو دیکھا، یہ میلاد ہے۔
یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر یہ میلاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار یہ ارشاد فرمائے کہ کیا جو میلاد منانے والے عاشقان رسول ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان دیوانوں سے، ان میلاد منانے والوں سے خوش ہوتے ہیں؟ ماشاءاللہ. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے مفسر قرآن اور بہت بڑا ان کا نام ہے. آپ نے لکھا اپنی کتاب میں، ایک بار علامہ ابن نعمان ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ، انہیں خواب میں رسول پاک کی زیارت ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے مقدر بھی جگا دے. آمین آمین. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، یہ خواب میں دیکھتے ہیں. انہوں نے آگے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں کو چوما، بوسہ دیا، عرض کی یا رسول اللہ کہاں تشریف لیے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا فلاں قبیلے کے شخص سے ملنے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. عرض کی یا رسول اللہ آپ ایسے بلند رتبہ محبوب خدا امام الانبیاء رحمت دو جہاں کے آقا، آپ اس سے ملنے جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ. چاہیے تو یہ کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو. کیسا خوش قسمت آدمی ہے، شخص ہے. آپ سنیں اس کی خوش قسمتی کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے. سبحان اللہ. پیارے نبی، آخری نبی، مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال بھرے انداز میں فرمایا اے ابن نعمان ادب کرو، اللہ اکبر. وہ شخص ہمارا میلاد مناتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سن کر علامہ ابن نعمان رحمۃ اللہ علیہ سنبھلے، عرض کی اے روز قیامت میری شفاعت کرنے والے میرے آقا، میری جان آپ پر فدا ہو، اس کے میلاد منانے کے سبب آپ اس سے بہت خوش ہیں. فرمایا اے ابن نعمان، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہو مبارک اہل ایمان عید میلاد النبی، ہو مبارک اہل ایمان عید میلاد النبی، ہو گئی قسمت درخشاں عید میلاد النبی، ہو گئی قسمت درخشاں عید میلاد النبی. چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی، چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی، جھومتا ہے ہر مسلمان عید میلاد النبی، جھومتا ہے ہر مسلمان عید میلاد النبی. اور کھل گئے اور جائے دل اور جان میں جان آ گئی، کھل اٹھے مرجھائے دل اور جان میں جان آ گئی، آ گئے ہیں جان جانا، آ گئے ہیں جان جانا عید میلاد النبی، آ گئے ہیں جان جانا عید میلاد النبی. یا نبی اپنی ولادت کی خوشی میں اپنا غم دیجئے طیبہ کے سلطان عید میلاد النبی، دیجئے طیبہ کے سلطان عید میلاد النبی. جیڑا تیرے دیوے بالے رب ہو دے با. رب ہو دے با. واہ سبحان اللہ. اس کی وضاحت تو فرمائیں سب. جڑا تیرے دیوے پر. وہ دیکھیں کہ جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے خوش ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. دیکھیں وہ اعلیٰ حضرت نے کہا نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک ہمیں ماہ مبارک کی برکتیں نصیب فرمائے. انشاءاللہ ہم بھی جشن ولادت کی خوشی میں گھر گھر چراغاں کریں گے، سرکار کے نام کے دیے جلائیں گے، انشاءاللہ ذکر محبوب کی محفلیں سجائیں گے، اور گناہوں سے بچتے ہوئے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوب دھوم دھام سے انشاءاللہ میلاد منائیں گے. اور یہ سب اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا ہے.
اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی برکت سے انشاءاللہ اس کی برکت سے دین و دنیا کی ہمیں بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ پاک اس کی توفیق نصیب فرمائے. نور کی پھوہار برسی چار سو ہے روشنی. نور کی پھوہار برسی چار سو ہے روشنی. ہو گیا گھر گھر چراغاں، ہو گیا گھر گھر چراغاں. عید میلاد النبی ہو گیا گھر گھر چراغاں. عید میلاد النبی. اونچے چٹ کے پھول مہکے ہر طرف آئی بہار. ارے ہو گئی صبح بہاراں، ہو گئی صبح بہاراں. عید میلاد النبی ہو گئی صبح بہاراں. عید میلاد النبی. ہم نہ کیوں روشن کریں گھر گھر دیے میلاد کے. خود کرے جب حق چراغاں. عید میلاد النبی خود کرے جب حق چراغاں. عید میلاد النبی. سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، آخری نبی کی آمد. مرحبا، صد مرحبا، سبحان اللہ. کروڑ مرحبا. واہ سیدھی یہ ارشاد فرمائے نبی پاک بے شک اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ پاک کی خاص رحمت ہے. اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائے. اللہ اکبر. دیکھیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر اللہ پاک نے اپنا احسان جتایا مومنوں پر. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے. اس میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان بڑا فرمایا. احسان کیا. سبحان منت، منت کیا ہے؟ عظیم نعمت. سبحان اللہ. یہ اللہ نے عظیم نعمت، عظیم احسان فرمایا، عظیم رسول عطا کیا. وہ کیسا عظیم رسول ہے کہ ولادت سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک اور مزار پر انوار میں بھی اور قیامت کے روز بھی امتی 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 اللہ ربی حبلی امتی کہتا ہے اور امت کے لیے دعائیں کرتا ہے. اللہ اکبر. اور ہر موقع پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یاد رکھا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا ایمان والوں پر احسان. دیکھیے کہ مجھے اللہ نے کتنی نعمتیں دیں. زندگی دی، نعمت ہے. بے شک. انسانیت کا شرف دیا، نعمت الحمدللہ. ہے. ماں باپ بہن بھائی اولاد مکان کھانا پینا روشنی زمین آسمان سب نعمتیں. سب نعمتیں ہیں. مگر سب سے بڑی نعمت، اللہ سب سے بڑی نعمت وہ ہے جن کے صدقے میں ساری نعمتیں ہیں. سبحان اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. تو کچھ نہ تھا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان. میرے نبی جان کائنات. بے شک بے شک. اور جس ماہ میں تشریف لائے، جس دن تشریف لائے، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر رات میں تشریف لاتے تو دن محروم رہتا، دن میں تشریف لاتے تو رات محروم رہتی. تو
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت دنیا میں تشریف لائے کہ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا. سبحان اللہ. محروم رہ نہ جائیں دن رات برکتوں سے، اس واسطے وہ آیا صبح شب ولادت. واہ کیا بات، کیا بات. رات کے اندھیرے چھٹ رہے تھے، دن کی روشنی پھیل رہی تھی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف سبحان لائے. اللہ. الحمدللہ الحمدللہ. یہ کچھ سیدی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، مطلب کوہ طور کا، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کی تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن کہ سارا قرآن میرے نبی کی نعت، دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے. تو ہر صورت میں، ہر آیت میں، ہر پارے میں ذکر مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. بڑی وہ عشق بھری اور محبت بھری بات ہے. قرآن کریم میں 6000 پلس قرآنی آیات ہیں، اور 6236 ایک قول کے مطابق ان 6236 آیات میں باقاعدہ لفظوں میں 7000 مرتبہ ذکر مصطفیٰ ہے. واہ سبحان اللہ. دساں کی میں مصطفیٰ دی. دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے. پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا. قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. یہ سمجھیں کہ کسی عاشق رسول کو کسی نے کہا کہ کہاں لکھا ہے، دساں کی میں مصطفیٰ دی کتنی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے. کون سی صورت ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کوئی ایک صورت نہیں، ساری صورتیں ہیں، سارا ہی قرآن ہے. کیا بات. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 70 افراد منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر ہوتے ہیں، اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں. اب ان 70 افراد نے وہاں جا کر کہا کہ اے موسیٰ، جب تک اللہ کا دیدار نہیں کر لیں گے نا، ہم تمہاری بات پر یقین نہیں لائیں گے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں اس کا بیان ہے. اچھی تمنا تو بہت اچھی تھی، مگر انہوں نے دھمکی والے انداز میں بات کی. انداز درست نہیں تھا. جی، یعنی کہا کہ اے موسیٰ، ہم آپ کی بات نہ مانیں گے بلکہ اللہ پاک کو خود دیکھ لیں. کیا انجام ہوا؟ اسی وقت اللہ کا قہر برسا ان گستاخوں پر، سب موت کے گھاٹ اتر گئے. اللہ. اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ میں اکیلا جاؤں گا تو قوم کے 70 کہاں ہیں جو ساتھ گئے تھے. تو اب اللہ سے دعا کی، یعنی وہ کہیں گے کہ ان 70 کو قتل کروا دیا آپ نے. اب اللہ سے دعا کی، جس کی برکت سے اللہ پاک نے ان 70 افراد کو زندہ فرما دیا. سبحان اللہ. اب کیا دعا کی؟ اس دعا میں یہ بھی ہے سورہ اعراف، وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، اور ہم پر مہر یعنی رحم و کرم کر اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ پاک نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے موسیٰ، ہماری رحمت 3 قسم کی ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 156، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے. نہیں، ایک اللہ کی رحمت عام رحمت ہے، اور اسی کی برکت سے مسلم غیر مسلم، فرما بردار نافرمان، نمازی بے نمازی، سب کو رزق مل رہا ہے، سب کو صحت مل رہی ہے، سب کو زندگی مل رہی ہے، سب کو سورج کی روشنی مل رہی ہے، سب کو چاند کی روشنی مل رہی ہے. سبحان اللہ. سب کے لیے یہ ہیں. اور فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. سورہ اعراف آیت نمبر 156. تو عن قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. ایک رحمت وہ ہے جو عام ہے، دوسری رحمت ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، ایمان والے ہیں.
ان کے لیے کیا نعمت ہے؟ ایمان کی نعمت ہے، دولت ایمان، نیکی کی توفیق، قبر میں کامیابی، آخرت میں نجات، جنت کا داخلہ۔ کن کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، قرآن پر ایمان رکھنے والے، اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنی ایک اور رحمت کا تذکرہ کیا۔ ایک رحمت عام ہے، ایک خاص ان کے لیے، ایک رحمت خاص الخاص ہے۔ وہ کن کے لیے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑے غیب کی خبریں دینے والے کی۔ سبحان اللہ۔ ایک رحمت عام ہے، ایک خاص ہے، اور ایک جو خاص الخاص رحمت ہے وہ میرے نبی کے غلاموں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے رحمت کی دعا کا کہہ رہے ہیں، تو اللہ پاک عام رحمت، خاص رحمت اور خاص الخاص رحمت کا بیان فرماتا ہے، محبوب پاک کا تذکرہ فرماتا ہے کہ وہ خاص الخاص رحمت میرے محبوب کے غلاموں کے لیے ہیں۔ کیا بات، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اچھا، کوہ طور پر نعت خوانی ہو رہی، بے شک، کوہ طور پر میلاد ہو رہا ہے، واہ، کوہ طور پر ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، سبحان اللہ، اور یہ ذکر مصطفیٰ رب کائنات خود فرما فرما رہا رہا ہے۔ ہے، کیا اور بات ہے، شامل کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ اور 9 صفات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، جن کا ہم میلاد مناتے ہیں، جن کے آمد کی خوشیاں مناتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، تو نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، تو لنگر کرتے ہیں، تو بیج لگاتے ہیں، تو نقشے نالے پاک لگاتے ہیں، تو خوشی میں روزے رکھتے ہیں اور اجتماع کرتے ہیں اور محفلیں کرتے ہیں اور خوشبوئیں لگاتے ہیں اور غریبوں کو بانٹتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 9 صفات رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے آقا کی، اپنے محبوب کی بیان کی۔ واہ، سبحان اللہ، وہ 9 صفات کیا ہیں؟ واہ، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑے غیب کی خبریں دینے والے کی، جس سے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں، وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع کرے گا۔ میرے نبی کی شان ہے نیکی کی دعوت دینا، سنت مصطفیٰ ہے نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا ہے، جس کو چاہے حلال قرار دے دیں، جس کو چاہے حرام قرار دے دیں۔ یہ شان مصطفیٰ بیان ہو رہی ہے قرآن پاک میں بیان، اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا۔ تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں
اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، جو اس کے ساتھ اترا وہی با مراد ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی خاص الخاص رسول، سب رسولوں کو رسالت جن کے صدقے میں ملی. اے موسیٰ ہمارے نبی، ہمارے محبوب النبی غیب کی خبریں بتانے والے ہیں. سبحان اللہ. وہ امی ہیں، یعنی کسی سے پڑھا نہیں انہوں نے. واہ. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو پڑھایا. الرحمن علم القرآن. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو اللہ کریم نے محبوب کی 9 شانیں بیان کی. تو محفل ذکر مصطفیٰ سجی ہے، واہ. محفل میلاد نبی سجی ہے. کوہ طور پر اللہ پاک محبوب کی شانیں بیان کرتا ہے سبحان اور اللہ. موسیٰ علیہ السلام سنتے ہیں. تو ہم بھی جھوم جھوم کر کہیں سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. اور جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار. تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی میلاد منانا یہ اللہ پاک کی بھی سنت ہے. سبحان اللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے میلاد سنت الہیہ، سنت انبیاء، سنت ملائکہ، سنت صلحاء واہ. اور سنت علماء ہے، سبحان اللہ. سنت صحابہ ہے. سبحان اللہ. ہے نا؟ نثار تیری چیل پہل پر ہزاروں عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. جو ابلیس ہے وہ خوشی نہیں مناتا، یا جو اس کے پیروکار ہیں وہ نہیں مناتے ہوں گے. باقی تو الحمدللہ سارے اللہ پاک کے نیک بندے، انبیاء کرام صلحاء، آپ نے فرمایا کہ ماشاءاللہ میلاد مناتے. دیکھیں انبیاء کرام سارے اپنی قوم کو تعارف مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں. بے شک. اچھا فرشتوں نے جبریل علیہ السلام نے 3 جھنڈے لگائے، واہ. ذکر مصطفیٰ کیا اور ملائکہ خوشیاں منا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ابلیس اس موقع پر بہت غم زدہ تھا. کیا بات ہے. تو ایمان والے محبوب کے غلام تو خوشیاں مناتے ہیں. یعنی یہ جو جھنڈے ہیں یہ روح الامین کی سنت ہے. روح الامین نے گاڑا. دیکھیں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان، اور کیسی ان کی شان ہے، ام النبی، نبی کی امی. سبحان اللہ. کہ جی میرا بیٹا پائلٹ ہے، میرا بیٹا سیٹ ہے، ملانر ہے. ارے ان کا بیٹا تو سارے نبیوں کا سردار ہے. واہ. سبحان اللہ. اس ماں کی عظمت کیسی ہے، سبحان اللہ. اس ماں کے احسانات کتنے. سبحان اللہ. کہ جی فلاں ماں جو ہے اس نے اتنا کیا کہ دیکھو بیٹا اتنا بڑا افسر بنایا جس سے ملک کے اتنے کام ہو رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ام النبی بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے ہمیں وہ ملے جن کے صدقے انشاءاللہ دنیا آخرت کی نعمتیں
مل رہی ہیں اور ملیں گے انشاءاللہ۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب، منکر مانے انکار کرنے والے، ہے منکر عجب کھانے قرانے والے، اور الحمدللہ ہم ہیں کھانے والے اور گانے والے۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی ہم کھا رہے ہیں انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ جی یہ تو آپ نے شعر پڑھا، تو بھائی یہ شعر جو ہے مفتی احمد یار خان نعیمی کا ہے، جو قرآن و حدیث پر بڑی نظر رکھنے والے ہیں، اور بخاری شریف کی حدیث ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ یہ اسی کو تو آپ نے نظم کیا اس شعر کی صورت میں۔ کیا بات ہے سیدی، یہ ارشاد فرمائے، یعنی محفل میلاد جو ہے صرف میلاد کے مہینے میں ہی منائی جائے گی یا کب منا سکتے ہیں، کب کب میلاد منایا جا سکتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں انجم بھائی، نبی نے کب کب ہم کو یاد کیا؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، نبی نے جب ہمیں ہر موقع پر یاد کیا تو ہم نبی کو کیوں نہ یاد کریں؟ سبحان اللہ، وہ نبی ہو کر امتی کو یاد کریں، اور امتی محتاج ہے اپنے نبی کا، وہ ان کو یاد نہ کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری ہوتی ہے، ربی حبلی امتی کی صدائیں ہیں، معراج پر امت کی فکر ہے، شب برات پر امت کی فکر ہے، اور بقرعید پر جانور ذبح ہوتا ہے، قربانی کی جاتی ہے، امت کے لیے دعا کی جاتی ہے، یا اللہ میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، ساری امت کی طرف سے قبول فرما جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے ہوں گے۔ اچھا قیامت کے روز سونے کی مسندیں ہوں گی، سونے کے گولڈ کے تخت ہوں گے جس پر انبیاء بیٹھے ہوں گے، ان کی آنر ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، میرے نبی نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ کیوں؟ ہماری خاطر کہ میری امت کا فیصلہ ہونا ہے، جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے وقت اور شبرات میں اور معراج میں اور عید پر ہمیں بھولے نہیں، جب آپ کو لحد مبارک میں رکھا گیا، مبارک ہونٹ ہل رہے تھے، اور یہ آواز سنی، سننے والوں نے ربی حبلی امتی، اور اب بھی رسول پاک کی بارگاہ میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور آقا ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آقا ہو کر وہ ہمیں یاد کریں، اور ہم کہیں کہ کب ان کا ذکر کریں، کب کریں؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے محبوب پر درود پڑھیں، ان کا ذکر کریں۔ اور جو باقاعدہ جیسے محفل نعت کی جاتی ہے تو بھی غمی میں بھی کریں، خوشی میں بھی کریں، جب ہم پریشان ہوں پھر بھی آقا کو یاد کریں، خوش ہوں تو پھر بھی ان کو یاد کریں، اور ان کو یاد کریں، ان کے صدقے بگڑیاں بننی ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب پریشانی ہو ان کو یاد کریں گے تو پریشانی دور ہوگی نا۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ ایک میں کیا میرے سیاں کی
حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا بس جب یاد آ گئے ہیں سب غم بولا دیے ہیں سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں تشریف لائے ہیں تب بھی اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، معراج پہ جاتے ہیں اللہ پاک کا قرب خاص پاتے ہیں تب بھی امت کو یاد کرتے ہیں، دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ظاہری پردہ فرماتے ہیں تب بھی امت کو یاد فرماتے ہیں۔ اور امتیوں کو چاہیے نا تو یاد ان کی عادت اپنی کر لیں، جب بھی موقع ملے تو نبی پاک علیہ السلام کا میلاد منایا جائے۔ سبحان دیکھیں اللہ۔ میلاد منا کر یاد کریں، درود پڑھ کر یاد کریں، ان کی حدیث پڑھ کر یاد کریں، حدیث سن کر یاد کریں، سیرت پڑھ کر یاد کریں، سیرت سن کر یاد کریں، ان کے ارشادات پر عمل کر کے ان کو یاد کریں، ان کی سنتوں کا اتباع کر کے ان کو یاد کریں، چہرے کو داڑھی والا چہرہ عاشق رسول والا چہرہ بنا کر ان کو یاد کریں، سر پر امامہ سجا کر ان کو یاد کریں، سر پر زلفیں سجا کر اور لہرا کر ان کو یاد کریں، مسواک سینے سے لگا کر ان کو یاد کریں، مسواک کا استعمال کر کے ان کو یاد کریں، سنت کے مطابق سو کر ان کو یاد کریں، سنت کے مطابق چل کر ان کو یاد کریں، سنت کے مطابق بیٹھ کر ان کو یاد کریں، سنت کے مطابق کھانا کھا کر ان کو یاد کریں، جو دعائیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت میں ہیں صبح و شام کی دعائیں پڑھ پڑھ کر ان کو یاد کریں، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ان کے امتیوں پر مہربانی کر کے یاد کریں، اسلام کی سنت کو عام کر کے یاد کریں۔ اچھا قرآن پڑھ پڑھ کر آقا کو یاد کریں، سارا قرآن میرے نبی پر نازل ہوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یاد کرنے کے کتنے طریقے ہیں، یاد کریں۔ سیدھی کچھ قرآن پاک کے حوالے سے جیسے آپ فرما رہے ہیں، یہ سارا قرآن جو ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کی نعت ہے، کچھ اس بارے میں ارشاد فرمایا مزید ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں سورہ والضحیٰ جو ہے اس کو پڑھیں، شان مصطفیٰ کا بیان ہے، سورہ علم نشرح پڑھیں، شان مصطفیٰ کا بیان ہے، ورفعنا لک ذکرک، وہ آیت مبارکہ اسی صورت میں ہے۔ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، کتنا بلند کیا؟ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں محبوب کا ذکر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ ساری زندگی پڑھتا رہے مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں، جنت کا حقدار ہو جائے گا؟ نہیں۔ اللہ کی رضا کا حقدار ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا جب تک محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ، ٹھیک ہے؟ بے شک اچھا اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ پڑھے اذان ہو جائے گی؟ نہیں ہوگا۔ خطبے میں میرے نبی کا نام ہے، قرآن میں میرے نبی کا نام ہے، تلاوت میں میرے نبی کا نام ہے، ذکر مصطفیٰ تو ہر جگہ ہو رہا ہے۔ اچھا وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ یہ سورہ والضحیٰ میں ہے، سورہ کوثر پڑھیں۔ سبحان اور اللہ۔ جتنی قرآن کی آیتیں ہیں یعنی اس طرح کی، اس اسلوب کی، اس انداز کی تفسیریں لکھی گئی ہیں کہ اس آیت میں شان مصطفیٰ کا کون سا پہلو نکلتا ہے، واہ، اس انداز سے قرآن کی تفسیر لکھی گئی۔ سبحان اور شان حبیب الرحمان مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، تو کتنی آیتوں کے ذریعے آپ نے وہ مثال کے طور پر انہیں آیتیں دیں، ورنہ تو سارا قرآن میرے نبی کی شان بیان کر رہا ہے۔ اچھا ایک مثال میں پیش کرتا ہوں، سورہ نبا یہ آخری پارہ ہے اور آیت نمبر 36 ہے، جزاء من ربک عطاء حسابا، صلہ تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا۔ اس صورت میں قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت کے دلائل ہیں، مجرموں کو قیامت کے روز سزائیں کیا ملیں گی اس کا بیان ہے، جو متقی ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، اچھے عمل کرنے والے ہوں گے، اللہ کی طرف سے ان کو انعامات کیا ملیں گے، ساری تفصیلات بیان ہو گئی۔ جنتیوں کو جو نعمتیں ملیں گی اللہ پاک فرما رہا ہے صلہ تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی تھا، مر ربی کا، تمہارے رب کی، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ذکر مصطفیٰ فرماتا ہے۔ اچھا رب کائنات کی بہت ساری صفات ہے، رب العالمین کہا،
मिर रब्बी का, ए महबूब तुम्हारे रब की तरफ से। ये क्यों फरमाया? तो सुने आशिकान रसूल जो मुफस्सिरीन ने क्या कहते हैं। हजरत अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लितशरीफी ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इस मकाम पर जिक्र क़यामत का है, अहले तकवा को जन्नत मिलेगी, ये इनाम मिलेंगे। रब्बे करीम ने फरमाया मिर रब्बी का, अपने महबूब का शर्फ और फजल बयान करने के लिए मिर रब्बी का कहा। वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। गोया गैर मुस्लिमों को बताया जा रहा है काफिरों, तुम्हारे ये झूठे खुदा तुम्हें कुछ नहीं दे सकेंगे, जहन्नम से बचाना, जन्नत अता फरमाना सच्चे खुदा की इनायत है, जिसके हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सजदा करते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आला हजरत ने इसलिए कहा कि आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और बस अब धूमधाम से जिक्र मुस्तफ़ा करें, महाफिल मुस्तफ़ा करें, अपने घर में करें, अपनी दुकान पर करें, अपने ऑफिस में करें, अपने कारखाने में करें। बरकाते मिलादे मुस्तफ़ा उलमा ने बाकायदा बयान की हैं। सुभान अल्लाह। यानी जिस घर में मिलाद होता है वहाँ पर बरकतें रहमतें नाजिल होती हैं। और याद रखें कि मिलाद मनाना जो है ना, ये ताज़ीम मुस्तफ़ा है। वाह बेशक, सुभान मैं नहीं कह रहा, बड़े अजीम मुफस्सिर हैं हजरत इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं मिलाद की महफिल सजाना हुजूर की ताज़ीम और तौक़ीर है, और ताज़ीम मुस्तफ़ा का हुक्म अल्लाह का है। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सूरह फतह आयत नंबर 8 और 9। बेशक हमने तुम्हें भेजा हाजिर और नाजिर और खुशी और डर सुनाता, ताकि ए लोगो तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और रसूल की ताज़ीम व तौकीर करो। वाह सुभान। और सुबह शाम अल्लाह की पाकी बोलो, अल्लाह की पाकी बोलो। ये अल्लाह पाक ने बाद में फरमाया, पहले ये फरमाया व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, वाह रसूल की ताज़ीम और तौकीर करो। कैसे करें? वाह, उसका एक अंदाज यह है कि जिक्र मुस्तफ़ा करें, महफिले नात करें। सुभान अल्लाह। तो महफिल मिलाद जो है ये ताज़ीम मुस्तफ़ा है। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जो मिलाद मनाएगा अल्लाह पाक उन्हें अपने फजलो करम से जन्नातुन नईम में दाखिल करेगा। जन्नत मिलाद मनाने का ये सवाब जो है, ये सिला है, सवाब है, रिवॉर्ड है। सुभान अल्लाह। अच्छा, और ये मुसलमानों में पुराना तरीका है कि वो मिलाद मनाते हैं, विलादत की खुशी में दावतें देते हैं, खाने पकवाते हैं, खूब सदका और खैरात करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, मकान सजाते हैं, अच्छे काम करते हैं। और जो ऐसा करते हैं, जिक्र मुस्तफ़ा करते हैं, रब्बे कायनात उन पर फख्र फरमाता है फरिश्तों के सामने। एक मरतबा साहबा किराम हल्का बनाए बैठे थे, मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, पूछा ए मेरे साहबा क्यों बैठे हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक ने आपको भेजकर हम पर एहसान फरमाया, सुभान अल्लाह, हमें दीन इस्लाम की हिदायत नसीब फरमाई, हम इस नेमत पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मिलाद वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, क्या तुम कसम उठाते हो सिर्फ इसी मकसद के लिए बैठे हो? अर्ज की अल्लाह पाक की कसम सिर्फ इसी मकसद से बैठे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने कसम इसलिए नहीं उठवाई कि मुझे तुम पर कोई शक था। मामला यह है, अभी अभी जिब्रील अमी आए थे अलैहिस्सलाम, बताया या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा आपकी आमद की खुशी में मिल बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह पाक फरिश्तों के सामने उन पर फख्र फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह हदीस पाक नसाई की और हदीस नंबर है 5436। तो हम जब मिल बैठ के बैठते हैं, महफिल नात करते हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, महबूब को उम्मती बना दिया, तेरा शुक्र है तूने इतना अजीम नबी हमें अता फरमा दिया, जिनके सदके में नेमतें मिल रही और मिलेंगी। वो लोग खुदा शाहिद, सुभान अल्लाह,
وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد سجاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ میلاد منانا یہ تعظیم مصطفیٰ کی ایک صورت ہے۔ میلاد منا کر مسلمان اللہ پاک کی بڑی نعمت یعنی پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، اس نعمت کا شکر بجا لاتے ہیں۔ میلاد کے ذریعے واعظ و نصیحت کی محفل سجتی ہے، نیکی کی دعوت دی جاتی ہے۔ میلاد کی برکت سے دل میں جو ہے عظمت رسول بڑھتی ہے۔ میلاد کی برکت سے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے، اور عشق رسول کی برکت سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ گویا میلاد منانا جو ہے یہ ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ ہے، اور ذکر مصطفیٰ کی محفل پر سبحان اللہ رب تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اور میلاد کی برکت سے دین و دنیا کی بے شمار برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ پاک نصیب فرمائے۔ سیدی یہ ارشاد فرمائے کہ میلاد شریف جو ہے یہ ماشاءاللہ لوگ مناتے آ رہے ہیں، یہ اکرام نے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر کیا، صحابہ نے کیا، تو اس کی برکتیں جو ہیں یقیناً ظاہر ہوتی ہوں گی۔ کوئی واقعہ ایسا ہو کہ میلاد شریف منانے کی برکت سے سبحان اللہ کسی کو وہ برکات جو حاصل نظر آتی ہیں الحمدللہ، کوئی ایک واقعہ؟ میلاد کی برکتیں دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا بڑھنا کتنا بڑا انعام۔ سبحان اللہ۔ ذکر مصطفیٰ سے محبت مصطفیٰ بڑھتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ روایتوں میں ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، بے شک جب نیکوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، رحمت اترتی ہے۔ بے شک نیکوں کا تذکرہ رحمت کے نزول کا سبب ہے۔ بنتا ہے۔ تو میرے نبی سے بڑھ کر نیک کون ہو سکتا ہے؟ سب نیک ان کی برکت سے ہیں، نیک ہے، بے ان شک۔ کا تذکرہ ہو رہا ہے، رحمت اترتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بلوچستان کا ایک واقعہ ہے، ایک بزرگ تھے حضرت میاں غلام حیدر صاحب، ایک ان کا مرید تھا، ان کا نام تھا جمعہ۔ بلوچستان کا شہر ہے ڈھاڈر، وہ وہاں کا رہنے والا تھا۔ علماء کرام نے جو میلاد نامے لکھے نا، وہ پڑھنے کا بڑا شوقین تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بزرگ جو ہیں کسی کام سے اس شہر میں گئے جہاں یہ جمعہ آپ کا مرید رہتا تھا، وہ ملنے کے لیے حاضر نہیں ہوا۔ تو حضرت نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، وہ نہیں آیا۔ وہ پتہ چلا 1.5 سال ہو گیا بیچارہ بیمار ہے، وہ یہ کہ پاؤں سوکھ گئے، چل پھر نہیں سکتا۔ میاں صاحب نے کہا کہ اس کو بلاؤ۔ وہ آیا تو فرمایا آج رات میلاد نامہ پڑھنا ہے تم نے۔ واہ کیا بات۔ اللہ پاک خیر فرمائے گا۔ اور مرید نے کہا بھی، جمعہ نے کہا کہ بھائی پیر صاحب نے حکم فرما دیا ہے، لبیک۔ ساری رات پورے یقین کے ساتھ میلاد شریف پڑھتا رہا۔ سبحان اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا کہ صبح کے وقت جب اٹھنا چاہا تو عصا یعنی اسٹک کے سہارے کے بغیر ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور اللہ کریم نے میلاد منانے کے صدقے میں اسے شفا عطا فرمائی، اور خود اپنے پیروں پر چل کر وہ اپنے گھر پہنچا۔ سبحان اللہ۔ جس وقت کوئی مرحلہ دشوار آ گیا، اس وقت کام سید ابرار آ گیا، برسی گھٹائیں رحمتوں کی جھوم جھوم کر، رحمت سراپا جب میرا سردار آ گیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان تو محفل نعت، محفل میلاد مصطفیٰ، اس میں الحمدللہ محبت رسول بڑھتی ہے، اور ایک میسج جاتا ہے دنیا بھر کے دیگر مذاہب والوں کو کہ مسلمان اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اور یقین مانیں کہ میلاد کی لائٹنگ دیکھ کر، چراغاں دیکھ کر قبول ایمان کے واقعات ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس میں بھی تعظیم نبی ہے۔ ظاہر بھی کیوں کر رہے ہیں؟ سب نبی کی محبت میں کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور امیر اہل سنت اظہار کر رہے ہیں آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور۔ آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، کیا زمین کیا آسمان
چھایا نور ہے مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے ذرہ ذرہ سب جہاں کا ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے مرحبا 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 یا مصطفیٰ جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومیں آج ہم جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومیں آج ہم مسکراتی ہے بہاریں مسکراتی ہے بہاریں سب فضا پر نور ہے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا عطار کی آمد اور ایک گزارش ہے انجم بھائی کہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک میسج دوں گا عاشقان میلاد کو عاشقان رسول کو کہ میلاد کیا ہے کیوں مناتے ہیں کیسے منانا چاہیے جی دیکھیں قرآن پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے اس کے آداب ہے نا مینرز ہیں اس کے اچھا نماز پڑھنی تو کیسے پڑھنی ہے وضو کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے میلاد منانا ہے مگر کیسے منانا ہے جی صبح بہارا رسالہ پڑھ سبحان اللہ سبحان اللہ امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے صبح جی بہارا صبح بہارا میں اس میں ہماری نیتیں کیا ہوں دیکھیں کوئی بھی نیک عمل کریں تو اچھی نیت کے ساتھ کرنا ہے نا محفل میلاد کیسے منانی ہے کن نیتوں کے ساتھ منانی ہے صبح بہارا رسالہ آپ کو سکھا دے گا واہ سبحان اللہ صبح بہارا رسالہ وہ بھی ضرور اس کا مطالعہ فرمائیں اور ساتھ ساتھ الحمدللہ مدنی چینل پر مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے ماہ میلاد کے مدنی مذاکرے ہیں تو اس میں بھی شیخ طریقت قبلہ امیر اہل سنت میلاد منانے کے انداز سکھائیں گے طریقے سکھائیں گے مدنی چینل کے ساتھ جڑے رہیے تو خوب دھوم دھام سے انشاءاللہ ماہ میلاد کا استقبال کریں گے مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم